دل کی عطا گہرائیوں سے تمام موالیان حیدر کرار شیعہ سنی محبان اہل بیت کو جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہو کہ اس خوشی کا صدقہ مالک ہر حلالی ہر موالی کے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے. اسی طرح کی کروڑوں عیدیں مسلمانوں کو کرنے کی اور ان عیدوں پہ عمل کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. یہ خوشی کے دن چاہے وہ ربیع الاول کی 17 کیوں نہ ہو، چاہے وہ رجب کی 13 کیوں نہ ہو، چاہے وہ شعبان کی 4 کیوں نہ ہو یا 3 کیوں نہ ہو، یہ شیعہ اور سنی دونوں گھروں کو آپس میں ملانے کے لیے لفظ مجلس سے تو سنی زبان باغی ہو جاتے ہیں، لیکن مجلس کے لفظ کے بعد لفظ جشن سے سنی باغی نہیں ہوتی، کیونکہ مجلس ڈال دی گئی ہے شیعوں کے کھاتے میں، جشن ڈال دی گئی ہے سنیوں کے کھاتے میں. لیکن مزہ تو تب آتا کہ اہل سنت ہر جشن کو جشن سمجھ کے مناتے ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ صرف ایک ہی جشن ہم سنیوں کے کھاتے میں آیا ہے، اور وہ بھی عید میلاد النبی کا، اور وہ بھی صحیح نصیب حلیمہ کی گاچھی میں ختم ہو جاتا ہے. آج لگتا ہے کہ آپ کے سننے کا موڈ ہے اور میرے پڑھنے کا موڈ ہے. اجازت ہو تو اتنی دیر پڑھ لوں جتنی دیر تک مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید نکل کے باہر یہ جشن مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اب میرے سامنے ساتھ سے یہ ایک دوسرے سے ہٹانے کے لیے بلکہ آپس میں ملانے کے لیے. ہمارے اختلافات ضرور ہیں اہل سنت اور اہل نشی کے، اہل حدیثوں کے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، لیکن یاد رکھنا یہ اختلافات کب ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے. ختم کب ہوں گے جب بارہواں محمد پردہ اٹھا دے. ہر بات کا لتارا ہو جائے گا، ہر بات کا پتہ چل جائے گا کون رضی اللہ ہے کون لعنت اللہ ہے. یہ کب ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے. ختم کروانے کی نیت سے نہیں، کم کروانے کی نیت سے، دنیا کو ذریعہ اہل بیت پہ لانے کی وجہ سے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ماشاءاللہ، جو وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہر نمازی نماز کے اندر اسے لازمی پڑھتا ہے. اہل سنت ہے تو بھلے اس کی نماز سبحانک اللہ سے کیوں نہ شروع ہو، الحمد ضرور پڑھتا ہے. کوئی اور ہے بھلے اس کی نماز بسم اللہ سے شروع ہو چاہے نہ ہو، الحمد ضرور پڑھتا ہے. لیکن میں اس ویڈیو کیمرے کے سامنے دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر اس بندے کے سامنے جو بندہ کہتا ہے کہ میں 5 تن کو مانتا ہوں، 5 تیل کو نہیں، 5 تن کو مانتا ہوں، اس بندے کے سامنے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، یہ نہ ہو کہ کل تمہاری نماز تمہارے منہ میں مار دی جائے. کوشش کر کے تیری نماز کی ابتدا بسم اللہ کی نیند سے ہو. تو کوشش کر کے تیری نماز بسم اللہ سے شروع ہو، اور بسم اللہ سے شروع ہو اور نبی اور اہل نبی کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پہ ختم ہو. خوش قسمت ہے وہ احباب جو نماز کے اندر بسم اللہ پڑھتے ہیں. پہلے نماز میں بسم اللہ تھی، ایک بادشاہ نے نکال دی. کیوں نکالی؟ اس کو دشمنی تھی علی کے ساتھ.
تک کے تمام نبیوں کے اوپر جتنے صحیفے اترے ہیں قرآن کے اندر ہیں، جتنی کتابیں اتری ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں، جتنے احکامات اترے ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں۔ صحابی کہنے کے بس فرمایا نہیں، تمہاری زندگی گزارنے کے احکامات قرآن کے اندر ہیں، تمہارے پیدا ہونے کے احکامات قرآن کے اندر ہیں، تمہارے مر کے زندہ ہونے کے احکامات قرآن کے اندر ہیں۔ صحابی نے اس کی اور کیا ہے آقا فرمایا میں مختصر کر یہ دیتا ہوں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک ہر تر چیز کا علم سارے کا سارا قرآن میں ہے۔ فرمایا سارا کا سارا قرآن کہاں ہے؟ فرمایا سارے کا سارا قرآن الحمد میں ہے، الحمد ساری کی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور بے کا نقطہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ دشمنی حیدر کے اندر لوگوں نے نماز سے بسم اللہ بھی نکالا، نہ پڑھا نماز کے اندر بسم اللہ۔ اور ہم تو ہر بندہ پڑھتا ہے نا، کہاں کہاں سے علی کو نکالو گے؟ نماز کے اندر الحمد ہر بندہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو۔ جنہیں سورہ الحمد آتی ہے میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑے کرو، میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جاؤں، الحمدللہ ہے رب العالمین، تمام حمد ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے۔ پھر بندے فجر تک پڑھنا ہو رام رام نہیں بولتے، کیوں گھبرا کے میرے نام دوست سوچی تو ہے کوئی نہیں سنیل، لے کے میں تم سر لا کے سنا، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ بات سر کے اندر کروں اور آپ کی سریلی آواز مجھ تک آتی ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو دین والے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے دین والے دن کا۔ کون سا دن؟ جو دین کا ہے۔ دین کون ہے؟ ملا نہیں بتائے گا، فقیر بتائے گا۔ جاؤ معین الدین سے پوچھو دین کیا ہے، میں نے معین الدین سے پوچھا دین کیا ہے، معین الدین نے مسکرا کے کہا دین اس کو حسین۔ مالک ہے اس دن کا جس دن حسین کا پرچار ہوگا، حسینیت دکھائی جائے گی۔ وہ کون سا دن ہے؟ معاشر کا دن، روزے جزا ہے، جس دن حسین ابن علی کا مقام بتایا جائے گا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن خطبہ میں نے اس سورہ کی تھوڑے سے حصے کو تلاوت کی ہے، لیکن میں نے پیچھے سے لیے شروع کیا ہے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو اگلی بات کا پتہ چلے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد، نہیں آتی آپ تو کیوں چپ کر کے بیٹھے؟ ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے ایک ایک جملے میں کان دھر کے بیٹھنا، میں بڑی جلدی میں اور جملہ جلدی سے کہہ دوں گا، پھر میں کہنا